تعریف تو ساری اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین. یہ تو فائنل ہو چکا کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. تو وہ جو کچھ عطا کرتا ہے اس کا پھر بندے کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کرے. تو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں اتفاقیہ کوئی بھی نہیں ہوتی، ہر شے پلان ہوتا ہے، ادب سے قریب رہنے والا ہوتا ہے. وہ کسی ایک خاص اور مخصوص چیز کے قریب اگر چلے جائے تو اس کے حساب سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک چیز آتی رہی اور وہ یہ کہ عطا کا فارمولہ اگر کبھی مل جائے. میں نے جب آپ کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے جب ملاقات کرنی چاہیے، جب ریکارڈنگ ہوگی تو میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ عطا کے معاملے میں آپ نے ایسا کیا فارمولہ اپنایا؟ اگر ایک بندہ 2:30 اور 27 پہ بھی گرنا ہے تو وہ اسی وقت گرے گا. یہ اتنی پلانڈ ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر آپ کسی اس میں کلیم نہیں کرتے، کیونکہ تصوف کا جو ہے نا جی وہ اس میں کلیم نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. اس کی تعریف جو آپ دیکھیں نا وہ ہے ترک دعویٰ اور وحدانیت. کلیم نہیں ہے. اگر جہاں کلیم ہے تو پھر روحانیت نہیں ہے. ادیب کیا کام کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ادیب بیسیکلی آپ کے اخلاقی وجود کی تعمیر کرتا ہے. ہر چیزیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پہلے ان کے ہاتھ نیچے کرائیں جو آپ کے خلاف جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. صحیح. پہلے ان کو سیٹسفائی کریں جو اس پہ آپ ظلم کر بیٹھے ہیں انجانے میں. پہلے ان کے ہاتھ جو آپ کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں ان کو لیں. جو زندگی اگر میں رب نہیں ہے نا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ فضول ہے. اچھا. کیونکہ زندگی بنتی ہی زندگی دینے والے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. جو بندہ آپ سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے. آپ اچھا لکھتے ہیں، آپ کے بعد آپ کے فالوور ہوں گے، آپ کے پاس آئیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس بھائی کی طرح آپ نے ان کو بتائے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے ٹوکرے میں ڈال دینا ہے. کیا بات. اب ماں تو نہیں ہے تو جب میں زندگی کے کھرے سے گرتا ہوں تو میرا رب مجھے سنبھالتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، وہ دیکھو چونکہ کانٹا گر گیا. اللہ. تو چونکہ آپ کو اگر خالص پسند ہے تو اس کو بھی تو خالص پسند ہے. کیسی لگی؟ انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھی. میں نے کہا پھر بھی؟ کہتے بہت اچھی. تو ان کے سارے ملازمین اور سارے لوگ تھے تو میں نے پھر کہا تو کہتے طارق دعا کرو اللہ مجھے بھی ایسا لکھنے کی. تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو میں نے کہا نہیں ماں جی یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف قاسمی اور آج کی انتہائی اہم ترین پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین اکرام، ہم شخصیات کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں، ان سے علم لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا دنیا ادب میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے اور ان کی کتب جو ہیں وہ بیسٹ سیلنگ رہی ہیں اب تک اور آگے بھی جو لکھ رہے ہیں وہ بھی ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھتے ہیں تو ان سے محظوظ ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں. اب معاشرے میں بڑی دور رس نظر ہے، معاشرے کو بڑے گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اس پر بات کرتے ہیں. صوفیزم پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، روحانیت پر بات کرتے ہیں، انسانیت پر، لسانیت پر اور احساس پر جب بات کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے. ان سے سیکھتے ہوئے آج کی پوڈ کاسٹ بھی آغاز بھی کریں گے اور اس کا اختتام بھی کریں گے انشاءاللہ. طارق بلوچ صحرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گونگے کا خواب، سوال کی موت، لمس کی چپ، خطبے سے تراشی ہوئی زندگی اور اس طرح کی متعدد جو ہے وہ کتب ان کی پڑھیں اور لوگوں نے اش کہا. اس کے بعد ان کے آرٹیکلز پڑھے، ویڈیو سنی تو اس میں سے روحانیت کی جھلک نظر آئی، اس میں سے صوفیزم کی جو ہے نا وہ جھلک نظر آئی. زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جو طریقہ کار اپنانا چاہیے وہ نظر آیا. تو آج کی اس نشست میں میری خوش قسمتی کہ طارق بلوچ صحرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک شعر آپ کی نظر کرتے ہوئے آپ کی طرف آؤں گا کہ فطرت کے ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی اچھی شخصیت ہیں کہ مجھے اقبال کا ایک شعر نظر آیا اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے.
سر مجھے یہ بتائیے گا، اتنا لکھا کہ لوگوں نے پڑھا اور محظوظ ہوئے، سیکھا، اور مختلف پہلوؤں سے آپ کی شخصیت کو ٹٹولا گیا۔ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کی رائٹنگز کو دیکھتے ہیں، معاشرے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، گونگے کا خواب، لمس کی چپ، خطبے سے تراشی ہوئی زندگی، اور اس کے بعد سوال کی موت، اس کے ایک الگ الگ پیرائے پہ اگر چلے جائیں تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن میں چاہوں گا کہ اپنی شخصیت پر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہوئے اپنی جو علمی ادبی سفر ہے مختصر سا بتانے کی کوشش کیجیے گا۔ گو کہ مشکل ہے، آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، وسیع ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ پورٹ فولیو کے طور پر آغاز میں تھوڑا سا ایڈ کریں، پھر میں اپنی جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ سر تو آپ نے اتنی تعریف کی، تعریف تو ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ الحمدللہ رب اللہ العالمین۔ تو یہ تو فائنل ہو چکا کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ بے شک تو وہ جو کچھ عطا کرتا ہے اس کا پھر بندے کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، الحمدللہ اور لامحدود کا دیا جو ہے وہ محدود آدمی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ نے ایک نعمت عطا کی، استغفار کی، کہ آپ استغفار کریں کہ ہم اتنا شکر نہیں ادا کر سکے جتنا چاہیے تھا۔ بے شک تو بس یہ کہ اللہ کے خاص کرم ہے، اللہ نے میری جب آپ زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو جو چیزیں اتفاقیہ نظر آتی ہیں وہ اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جب اللہ آپ کو ایک شعور عطا کرتا، آگہی عطا کرتا، تو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں اتفاقیہ کوئی بھی نہیں ہوتی، نہیں ہوئے ہر شے ایک پلانڈ ہے۔ اگر ایک پتا 2:30 اور 27 پہ بھی گرنا ہے تو وہ اسی وقت گرے گا، یہ اتنی پلانڈ ہے۔ اللہ تو یہ جب اللہ نے مجھ سے کچھ کام لینا تھا کچھ، تو اللہ نے میری جو مجھے ایک گاؤں میں، پہلے میں پیدا ہوا گاؤں میں، اور جہاں نیچر تھی، کیونکہ گرو ہمیشہ نیچر کرتی ہے اور وہی گرو کرے گا جو نیچر کے ساتھ رہے گا۔ واہ تو میں رینالہ خرد کے ایک چھوٹے سے بستی تھی، بستی رحیم بخش، 7 گلیوں کی، تو وہاں پیدا ہوا، صحیح جہاں لوگ آگ بھی ایک دوسرے سے مانگ کر لیتے تھے، اور بجلی نہیں آئی تھی ابھی، اور جو اگر لوگ رات شام ہوتی دیا جلا لیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے پھر میں میچلز کے باغات میں رہا، صحیح اور نیچر کے ساتھ پھر میرا ایک ایسا تعلق بنا، اور پھر میں جب لاہور ہم آئے تو یہاں پہ بھی میں نیچر کے ساتھ رہتا ہوں۔ پھر لکیلی یہ ہوا کہ جو اللہ نے، اگر وہ بانو آپا کے ساتھ ہے میرا بہت 18 سال گزرے، ماشاء اللہ اشفاق صاحب کے ساتھ، پھر ڈاکٹر سلیم اختر صاحب تھے ان کے ساتھ، ڈاکٹر طارق عزیز، اور پھر جو سب سے بڑا مجھے اللہ کا کرم ہوا تو مجھے ایک ایسے استاد اللہ نے عطا کیے جو کہ بلیسڈ ہیں، بابا عرفان الحق صاحب، ماشاء تو اللہ وہ میرے استاد ہیں۔ تو اس طرح یہ سفر چلتا رہا، لیکن ظاہر ہے جو اللہ، یہ جو سارا رزق ہے خواب و خیال کا، الفاظ کا، یہ اللہ عطا کرتے ہیں، ماشاء اللہ اور بندے کا صرف کام یہ ہے کہ وہ جو اس نے امانت دی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے، اور پھر آپ اس کے لیے شکر ادا کرتے رہیں، اور جو نہیں شکر اتنا ادا ہو سکتا تو پھر استغفار کرتے رہیں۔ تو میں شکر ادا کرتا رہتا ہوں اور استغفار کرتا رہتا ہوں۔ تو بس اسی طرح یہ جو چونکہ وہ ہی عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ نے مجھ پہ ایک اور کرم کیا کہ مجھے یہ آگہی دی کہ جو کچھ بھی تمہاری عزت ہے یا جو تمہیں یہ مقام ملا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک تو اللہ ہی رزق دیتا ہے خواب و خیال کا۔ تو یہ کہ پھر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر آپ کسی اس میں کلیم نہیں کرتے، کیونکہ تصوف کا جو ہے نا جی، وہ اس میں کلیم نہیں ہوتا۔ واہ 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 اس کی تعریف جو آپ دیکھیں نا وہ ہے ترک دعویٰ اور وحدانیت، واہ واہ کلیم نہیں ہے۔ اگر جہاں کلیم ہے تو پھر روحانیت نہیں ہے، تصوف نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بس اسی کی عطا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سامنے رکھے۔ سر تھوڑا سا ایک اور چیز اس میں ایڈ کریں گے، چونکہ یہ بڑا روایتی سا سوال ہوگا، بہت سے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ لکھائی کی طرف کیسے آگے، لیکن میں خود اس پوڈ کاسٹ میں ایڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے معاملات میں، مصروفیات زندگی میں، اس سے نکل کر آپ نے چونکہ کہا کہ آپ نیچر سے بڑا قریب رہے ہیں، نیچر کو بڑا آپ کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے قریب رہا جائے، اور وہ آپ کو گرو کرتی ہے، جیسا کہ آپ کو جملے ہیں۔
مجھے یہ بتائیے گا پھر اس سب کے باوجود کس طرح معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا اپنی رائٹنگز میں، کب خیال آیا کہ مجھے لکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا الحمدللہ کہ بیسٹ سیلنگ بکس ہیں وہ اب تک کی جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ کی بکس جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور پاکستان کے بیسٹ سیلر بک ہیں جو ہے نا، اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے رائٹر آپ ہیں. تو یہ خیال کیسے آیا، یہ لکھنے کی جانب کیسے آیا، اور اس کو کنٹینیو کس طرح کیے ہوئے ہیں؟ اصل میں نا جی ہر آدمی اپنا اظہار کرتا ہے. سر کچھ شاعری کی شکل میں کرتا ہے، کچھ نثر کی شکل میں کرتا ہے، بالکل صحیح. کچھ گا کے کرتا ہے، کچھ رقص کر کے کرتا ہے. تو اظہار ہے. بالکل تو یہ بھی میرا ایک اظہار ہے، اور یہ کتھارسز ہے. ادب بیسیکلی کتھارسز کرتا بالکل ہے. صحیح. تو آپ اگر جو آپ کے ساتھ ناانصافی، ظاہر ہے معاشرے میں انصاف تو نہیں ہے، تو ناانصافی ہے، تو آپ نے کہا کوئی نہ کوئی کتھارسز تو ہونا چاہیے. تو پھر میں لکھ کے کتھارسز کرتا ہوں، واہ واہ واہ، اور پھر جو اللہ عطا کرتے ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں. صحیح. اور میں خود حیران ہوتا ہوں جب وہ مجھے لکھواتا ہے، ماشاء اللہ، تو یہ اللہ نے کیا لکھوا دیا. سبحان تو اللہ. شکر ہے اس کا، بس چل رہا ہے. لیکن بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں، اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں اس کی مخلوق میں بانٹوں اس کو. جو مجھے گائیڈ لائن ملی ہے وہ میں مخلوق میں بھیجوں، مخلوق کو بتاؤں. واہ واہ. تو اور یہ ہے کہ جو ادیب بیسیکلی، آپ پوچھیں گے کہ ادیب کیا کام جی. کیا، تو میں کہتا ہوں کہ ادیب بیسیکلی آپ کے اخلاقی وجود کی تعمیر کرتا ہے. آہا. اور جس قوم میں ادیب کی عزت نہیں ہوتی، اگر آپ نے دیکھنا کہ قوموں کا معیار کیا ہے، جی جی. تو آپ دیکھیں کہ وہ عورت کی کتنی عزت کرتی ہے اور ادیب کی کتنی عزت کرتی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کس لیول پہ ہے. کیا بات، کیا بات. کیونکہ جس قوم میں ادیب نہیں ہوتے نا، وہاں ہلاکو خاں پیدا ہوتے ہیں، چنگیز خاں پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں امن نہیں رہ سکتا. کیونکہ امن جو ہے وہ رائے کے احترام کا نام ہے. آہا. اور جہاں امن نہیں ہوگا وہاں جنگیں ہوں گی، ہم. اور جنگیں یتیم پیدا کرتی ہیں، اور بھوک کی ڈائن ان کو کھا جاتی ہے. واہ واہ واہ. تو میں کہتا ہوں کہ دفن ہونے کے لیے زمین اتنی ضروری نہیں جتنا کسی قوم کے لیے ادیب کا اور ادب کا ہونا ضروری ہے. واہ. آپ نے بارہا ذکر کیا عطا کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ ہم آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھتے رہے ہیں، آپ کی تحاریر بھی پڑھتے رہے ہیں، اس میں ایک بڑا ہی اثر ہوتا ہے جو آپ کو اپنے سحر میں لے لیتا ہے. اور میرے خیال سے جو ادب کو پڑھنے والا ہوتا ہے، ادب سے قریب رہنے والا ہوتا ہے، وہ کسی ایک خاص اور مخصوص چیز کے قریب اگر چلے جائے تو اس کے حساب سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک چیز آتی رہی، اور وہ یہ کہ عطا کا فارمولہ اگر کبھی مل جائے. میں نے جب آپ کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے جب ملاقات کرنی چاہیے، جب ریکارڈنگ ہوگی تو میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ عطا کے معاملے میں آپ نے ایسا کیا فارمولہ اپنایا جو کہ بہت سے لوگ بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہو. جی جی. اصل میں نا جی عطا کا، یہ تو پہلی بات یہ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں. سر. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہوں. تو پہلے ان کے ہاتھ نیچے کرائیں جو آپ کے خلاف جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. صحیح. پہلے ان کو سیٹسفائی کریں جو اس پہ آپ ظلم کر بیٹھے ہیں جانے انجانے میں. پہلے ان کے ہاتھ جو آپ کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں ان کو نیچے کرائیں. اللہ کو. دوسرا یہ ہے کہ یقین، اللہ نے نا عطا کا فارمولہ یقین پہ رکھ دیا ہے کہ آپ کو جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس پہ یقین کتنا ہے. اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ پہ یقین کتنا ہے. اگر آپ کو 50% یقین ہے تو آپ کو 50% ملے گا. اچھا. اگر آپ کو 90% ہے تو 90% ملے گا. اگر 100% ہے تو 100% ملے گا. واہ واہ. یہ اس کا فارمولہ. ایون آپ اگر کسی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں ہے تو غلط. یا کا نام بدو بھیا کا نستعین، کیونکہ جو ہے حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے. تو اگر آپ بتوں سے بھی مانگ رہے ہیں کسی سے، وہاں پہ بھی یہی فارمولہ کہ آپ کو بت پہ کتنا یقین ہے کہ یہ مجھے دے گا. فارمولہ یہی ہے، بالکل لیکن ہے وہ غلط. صحیح. بالکل جو ہے نا ظاہر ہے حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے اور تو کوئی نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ظرف، اللہ بندے کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتا، ظرف کے مطابق دیتا ہے. اور ظرف ہمیشہ معاف کر دینے سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ جو ہے نا وہ ظرف کے مطابق، آپ اپنا ظرف بڑھا لیں عطا زیادہ ہو جائے گی. کیا بات. کیونکہ برتن، غرور کیا ہے؟
غرور یہ ہے کہ آپ کا ظرف چھوٹا ہے، دے دیا زیادہ گیا ہے، تو وہ اب پھر آپ غرور ہے۔ جو نیچے گر گیا ہے، جو ظرف آپ کے برتن سے زیادہ گر گیا، وہ غرور ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کو اپنا ظرف بڑا کریں، اور ظرف یہ ہوتا ہے کہ آپ معاف کرتے جائیں۔ جتنا لوگوں کو معاف کریں گے آپ کا ظرف بڑھتا جائے گا، اور جتنا ظرف بڑھتا جائے گا، برتن جتنا کھلا اللہ اتنا عطا کرتے جائیں گے۔ اور جو آخری فارمولہ ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، اور جو اس کے حبیب سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عطا کا فارمولہ ہے۔ کیا بات، کتنا بڑا فارمولہ ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے، اور دیکھنے والے بھی۔ مجھے یہ بتائیے گا، اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں، کیا زندگی کی سمجھ لگ گئی ہے؟ اور زندگی کیا ہے؟ اصل میں زندگی کی سمجھ نہ آئی تو بہتر ہے، اچھا۔ کیونکہ دیکھیں جو چیزیں نامکمل ہوتی ہیں نا، خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہاں، سنجیدگی میں خوبصورتی نہیں ہے، جو شوخی میں خوبصورتی ہے۔ تو جن لوگوں کو زندگی کی سمجھ نہیں آئی ان کے لیے زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیں بچپن میں ہم چاند کو دیکھتے تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ چاند ہے اور اس پہ ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، اور ہمیں بڑا فیسینیٹ کرتا تھا۔ جب اس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہاں تو ایک گہری کھائیوں والی بنجر زمین ہے، اور وہاں نہ بڑھیا ہے، نہ کوئی، وہاں تو پانی بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو اٹریکشن تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ تو زندگی بھی سمجھنے ایسے ہی ہے۔ ایک بندہ وہ کہتا ہے میں نے وہ ایک کیا ہوتا ہے وہ فروٹ ٹائپ ہے، مجھے یاد ہے، چیکو۔ تو چیکو میں نے کھانا ہے، تو وہ ساری عمر کہتا ہے میں نے چیکو کھانا ہے، چیکو۔ تو اس کو بڑی خواہش ہوتی ہے، تو جب اس کو چیکو ملتا ہے تو وہ کھا کے کہتا ہے یار یہ تو بڑا بذائقہ ہے، ایسے ہی ہے، میں ایسے ساری عمر۔ زندگی بھی چیکو ہے۔ اللہ، جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا اس کے لیے زندگی کوئی نہیں۔ یہ بہتر ہے کہ نہ سمجھ آئے، کیونکہ زندگی کی سمجھ درویش کو آتی ہے، فقیر کو آتی ہے، کیونکہ فقیر ہی جانتا ہے، درویش ہی جانتا ہے کہ مٹی کو مٹی ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی کے ساتھ روحانیت کا کتنا تعلق ہے؟ آپ کی رائٹنگز میں بے تحاشا یہ پڑھا، کہیں کسی صحرا کا ذکر ہوا، کہیں تپتے ہوئے صحرا کا ذکر ہوا، کہیں دور بیٹھے روتی ہوئی ماں کا ذکر ہوا۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جو زندگی اگر میں رب نہیں ہے نا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ فضول ہے۔ اچھا۔ کیونکہ زندگی بنتی ہی زندگی دینے والے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ کیونکہ اگر آپ تو فانی ہیں تو آپ لافانی کے ساتھ جڑیں گے تو آپ بھی امر ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ تو باقی یہ کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ جو ہمیں ملا، جو رب ملا، اتنا خوبصورت، اتنا کائنڈ اور اتنا ضرب والا ہے، جو دے کے خوش ہوتا ہے اور جو اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس نے رحمت للعالمین کو پیدا کیا وہ رحمان خود کتنا رحم والا ہوگا۔ جس نے ماں کو پیدا کیا تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بدقسمتی نہیں ہے کہ دیکھیے اللہ تو کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا اور پھر اس نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو کوئی بدقسمتی ہوگا جو اس کائنات کے جو اس خزانے کو نہیں لے گا۔ اللہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اللہ خود کہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جو خزانے کی طرف نہیں جائے گا وہ کتنا مفلس ہوگا۔ اللہ۔ تو بیسیکلی اور روحانیت بھی یہی ہے کہ آپ جس طرح ایک جسم ہے، ایک روحانیت ہے، مثلا اس کی روح سمجھ لیں، صحیح ہے۔ تو روح کے بغیر جسم کی کیا اوقات ہوگی؟ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ میں نے ایک افسانہ لکھا تھا، جی جی۔ تو وہ یہ تھا کہ ایک بندہ ہے، اس کو نا گاؤں میں، پرانے زمانے کی بات ہے، گاؤں میں کسی نے اس کو کوئی شے بھیجی، وہ لاٹھی نما، تو وہ اس کو نا ایز اے لاٹھی لے کے سمجھ کے وہ نہ چلتا رہا، اس کا والد۔ تو اس کے بعد وہ والد فوت ہوا تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، وہ اس کو لے کے، جیسے گاؤں میں نا اس وقت ایک لاٹھی ضرور رکھتے تھے، وہ
جانوروں کے لیے اور اس طرح کے جانا ہوتا تھا کھیتوں میں اور سانپوں کے لیے. تو وہ بندہ وہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی ہمیشہ. تو وہ جب شہر آیا اس کو کینسر ہوا, گاؤں والا نے وہاں بھیج دیا, اس کا ایک ریلیٹو تھا اس کے پاس آیا, تو وہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی. تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اس کو کہا کہ اس کو نا آپ لے جائیں, گاؤں لے جائیں واپس. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو گاؤں میں بٹھا دیتے ہیں کہ جانے کے لیے. وہ گاؤں نہیں پہنچ پاتا, راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی. لیکن وہ جو اس کے ہاتھ میں وہ لاٹھی نما چیز ہوتی ہے نا, تو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے تو بھاگ رہا ہوتا ہے کبھی ادھر ادھر. تو ایک بندہ اسے روکتا ہے, کہتا ہے یار یہ تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو بارش سے بچنے کے لیے, تو یہ تمہارے ہاتھ میں چھتری ہے, تم اس کو کیوں نہیں لے لیتے؟ تو اس نے کہا یہ چھتری کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہ بارش سے اور اس سے بھیگنے کے لیے ہوتی ہے. تو تم اسے لاٹھی سمجھ کے, ہم نہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی جسم کی لاٹھی لے کے پھرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ حالانکہ وہ جو چھتری اللہ نے روح کی ہمیں دی ہے, جو ہمیں جو وسوسوں سے بچاتی ہے, جو اپنی رحمت کے اثار میں, اللہ کی رحمت کے اثار میں وہ لے لیتی ہے دھوپ, یعنی اور دھوپ سے بچاتی ہے. اور اسی طرح ہم نے اپنی روح کی چھتری کھولی نہیں ہے, جو ہمیں اللہ جو ہمارے اوپر لوگوں کے مسائل ہیں, وسوسے ہیں, یا ایک جلن ہے, دھوپ ہے, جو زندگی کی سختیاں ہیں, تو ہم نے وہ چھتری کھولی نہیں. جب ہم چھتری کھول لیتے ہیں, یہ روح کی چھتری ہے, تو پھر ہم رحمت میں چلے جاتے ہیں, سائے میں چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی ہم جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈی ٹریک ہوئے, کیونکہ ہمارے اخلاقی وجود کی تعمیر نہیں ہوئی. بالکل. تو اگر ہمارے اخلاقی وجود کی تعمیر ہو تو ہم دنیا کے لیے, دیکھیں سارے مذاہب ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان پروڈیوس کیا جائے جو لوگوں کے لیے کمفرٹیبل ہو, اور جس سے لوگ مل کے کمفرٹیبل فیل کریں. تو ہمیں بھی وہ ایسا انسان بننا ہے, اور وہ ادیب بناتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادیب کی عزت کی جائے. ادیب کا جو ہے نا وہ اس کا ایک مقام ہے. تو لکیلی بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں ادیب کا وہ مقام نہیں ابھی ہے. اور آپ ایوارڈز کو دیکھتے ہیں, کن کن لوگوں کو ایوارڈز ملتے ہیں. بالکل ایسے. اور ادیب جو ہے ان کا حصہ جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے, اور وہ بھی کوئی اتنا میرٹ والا حساب نہیں ہے یہاں پہ. تو میرے خیال میں کہ ادب کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے قوم بنانی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس قوم میں وائلنس نہ ہو, اور ایک ایسی جو سوفسٹیکیٹڈ قوم بنے, جو مینر والی ہو, جو وزادار ہو. تو وزاداری جو ہے نا یہ تو زندگی کا حسن ہے. تو اگر وزادار جو ہے نا وہ ادیب ہی بناتا ہے آپ کو. صحیح ہے. تو میرے خیال میں یہ کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. اصل خزانہ تو وہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے نا کہ ادیب کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور ادیب جو ہے نا معاشرے کا وہ ایک خاص اور خالصتاً فرد ہوتا ہے جو کہ بڑی زبردست طریقے سے چیزوں کو مولڈ کرتے ہوئے ہماری تک وہ چیزیں پہنچاتا ہے, اور صحیح راستے پر کس طرح سے چلنا ہے, اور کس طرح سے الگ الگ رنگینیوں کو لاتا ہے بلیک اینڈ وائٹ فریم کے اندر. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا ادب بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور پہلے کا ادب بھی جو ہے نا وہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا, خود بھی دیکھا. تو کیا اب جو ادب لکھا جا رہا ہے شاعری کی صورت میں, نثر کی صورت میں, مختلف جو ہے اصناف ہیں اس کی صورت میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کتنا فرق ہے, اور کیا وہ اب اچھا لکھا جا رہا ہے یا درمیانہ ہے, ایوریج ہے؟ اصل میں نا جی میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کنویں کو معتبر ہمیشہ پیاس ہی بناتی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. تو اب پیاسے نہیں رہے. ادب آج بھی اچھا لکھا جا رہا ہے, لیکن جس کیفیت میں اس کو پڑھنا چاہیے وہ کیفیت اب کسی کے پاس نہیں ہے. کیا بات. وہ یہ موبائل کے اور سوشل میڈیا اور یہ اس کے چکروں میں پڑ گیا. صحیح ہے. ایک ادب کو پڑھنے کے لیے کیفیت ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کو پن ڈراپ سائلنس میں پڑھنا چاہیے, اس کو رات کے پچھلے پیر پڑھنا چاہیے. اور وہ ادیب اب بھی خوبصورت لکھ رہا ہے, لیکن جو ذوق, جو ایک کیفیت ہونی چاہیے پڑھنے والے میں, وہ اس کے پاس نہیں رہی. بالکل صحیح. اور وہ کہتا ہے جی ادب اچھا نہیں لکھا جا رہا, یہ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, ہم
ادب اب بھی بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، صحیح ہے. لیکن وہ قاری وہ نہیں رہا جو بانو آپا کے دور میں تھا، جو اشفاق صاحب کے دور میں تھا، جو ممتاز مفتی کے دور میں تھا، جو قدرت اللہ شہاب کے دور میں تھا، ابن انشا کے دور میں جو قاری تھا، جو جس کیفیت میں وہ پڑھتا تھا، جس کیفیت میں وہ رہتا تھا، اور جو ویلیوز کو جانتا تھا. تو اب دیکھیں نا، دیمک کو کیا معلوم کہ یہ جو لکڑی ہے یہ کبھی سبز درخت بھی تھا جس پہ پرندوں کے گھونسلے تھے. تو مسئلہ ادب کا نہیں، ادب تو اب بھی اچھا لکھا جا رہا ہے، شاعری اب بھی ہے. عباس تابعی صاحب کو دیکھیں، ان کی کیا خوبصورت شاعری ہے. بالکل بالکل. تو لیکن اب پڑھنے والے نہیں رہے، وہ کیفیت نہیں رہی جس میں اس کو پڑھنا چاہیے. تو اب قاری جو نہیں رہا. دیکھیں ہمارا مسئلہ اب یہ کہ ہمارے پاس قاری نہیں ہے، ہمارے پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. اور جو ادب پڑھا جا رہا ہے وہ کسی گاؤں میں دور دراز علاقوں میں پڑھا جا رہا ہے. یہاں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہاں فرصت ہے. کیونکہ میں نے اب لکھا ہے نا کہ جو فاصلے دلوں کے ہوں یا زمین کے، وقت کو کھا جاتے ہیں. کیا بات. تو یہ دونوں فاصلے بڑھ گئے ہیں. سبحان اللہ. واہ. شہروں میں اتنے فاصلے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ وقت کو کھا گئے ہیں. اور جب وقت کھایا جائے گا تو پڑھنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے گا، جب ہم وقت کی جو ہے وہ رفتار کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور آج کی ادب کو بھی دیکھتے ہیں، ہم نے بڑی خوبصورت بات کی. مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ چیز سمجھ لگ گئی اس وقت کہ ادب کے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. سننے والے مشکل سننا چھوڑ چکے ہیں، اسی وجہ سے شاید لکھنے والوں نے مشکل لکھنا چھوڑ دیا. اتنی بھاگ دوڑ میں ہمیں کہیں نہ کہیں سکون کی تلاش ابھی بھی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ہماری باڈی کی نیڈ ہے، ہماری روح کی نیڈ ہے. ہمیں باقی کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے امن چاہیے. ہمارے معاشرے میں امن کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی کئی صورتحال ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ امن کی ڈیفینیشن کیجئے گا، اور امن کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں امن جو ہے وہ رائے کے احترام کا نام ہے. اور اور جو رائے کا احترام کرتا ہے اس کو اللہ نے ایک چیز خوبصورت عطا کی ہوتی ہے، فہم. صحیح ہے. وہ جانتا ہے کہ اگلا میرے مخالف نہیں ہے، مجھ سے مختلف ہے. تو اللہ نے تو ایک گلدستہ پیدا کیا ہے نا، کوئی کس کلر کا پھول ہے، کچھ کس کلر کا، کچھ اونچا ہے، کچھ نیچا ہے. لیکن اب گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم رائے کا احترام جو ہے نا وہ امن ہے. کیا اور اب میں نے پہلے بھی کہا کہ امن جو ہے، اگر امن نہیں ہوگا تو جنگیں ہوں گی، اور جنگیں جو ہیں وہ یتیم پیدا کرتی ہیں، اور یتیم جو ہیں ان کو بھوک کی ڈائن یتیموں کو کھا جاتی ہے. سر، ادیب پہ بات ہوئی، ادب پہ بات ہوئی. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ چونکہ میں بھی چھوٹا سا لکھاری ہوں، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا فرائض ہونے چاہیے اچھے ادب کو پروان چڑھانے کے لیے، ادب میں اچھا نام بنانے کے لیے، تاکہ کوئی اگر پڑھے تو وہ رغبت حاصل کرے، اس جانب بھی آئے. تو ایک جو ادیب کا فرض ہونا چاہیے بیسیکلی، وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، وہ آپ کے اخلاقی وجود کی تعمیر کرتا ہے. صحیح ہے. یہ ادیب کا کام ہے کہ وہ آپ کے اخلاقی وجود کی تعمیر کرے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو ادب بیسیکلی حسن کا انکشاف کرتا ہے، اور ادیب اس جو انکشاف کو ہمارے سامنے لاتا ہے. کیا بات. نیکی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے. بدی کیا ہے؟ بدصورتی ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ نے لینی ہے، یہ خوبصورت ہے. اور خوبصورت کو پسند، جو سب سے خوبصورت ہے وہ اللہ ہے. صحیح. تو اس کا دوسرا یہ کام ہے. دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، جی ہاں، آپ کو لکھنے کا ٹیلنٹ ملا ہے، یہ بیسیکلی ایک پھائی ہے. آپ نے کبھی گاؤں میں ہوتے تھے تو ہم نا ایک پھائی لگائی ہوتی تھی، وہ ٹوکری کے ساتھ ایک رسا باندھ کے، اور ایک سٹک ہوتی تھی، اور اس پہ نا کچھ دانے جو ہے نا بکھیرے ہوتے تھے. پرندے آتے تھے تو ہم جب وہ ٹوکری کے نیچے جاتے تھے نا تو ہم کھینچتے تھے اور وہ پرندہ اس کے نیچے آ جاتا، ہم پکڑ لیتے تھے. صحیح ہے. یہ جو ٹیلنٹ ہے نا بیسیکلی یہ پھائی ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے. اب کیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بندہ آپ سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے، صحیح. آپ اچھا لکھتے ہیں، آپ کے پاس آپ کے فالوور ہوں گے، آپ کے پاس آئیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس بھائی کی طرح آپ نے ان کو بتائے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے ٹوکرے میں ڈال دینا ہے. کیا بات. واہ. کوئی بھی ٹیلنٹ ہے،
ہر ٹیلنٹ میں اٹریکشن ہے، لوگ اس جو ٹیلنٹڈ کی طرف جائیں گے، اس آدمی کی طرف. آپ کے پاس لکھنے کا ٹیلنٹ ہے تو آپ نے اس ٹیلنٹ کے ذریعے لوگوں کو بتائے بغیر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے ٹوکرے میں ڈال دینا ہے، ان کو اللہ سے کنیکٹ کر دینا ہے. کیا بات. اللہ خزانہ ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے، تو ان کو خزانے کے میں آپ نے بھیجنا ہے نا کہ یہ خزانہ لے لیں. تو یہ ادیب کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ سے ملاتا ہے، وہ پل کا کام دیتا ہے. صحیح ہے. وہ مخلوق اور خالق کے درمیان پل ہے. واہ. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اصل زندگی یہ نہیں ہے جو آپ گزار رہے ہیں، اصل اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ زندگی ہے. صحیح. تو وہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اس کائنات کا سب سے زیادہ ویل وشر ہے، یعنی جو آپ کا سب سے زیادہ ویل وشر ہے اللہ رب العزت. تو رب کی ریڈ لائن کیا ہے؟ کبر. تکبر رب کی ریڈ لائن ہے. خدا کے لیے اس سے بچ جائیں. آپ 100 دفعہ بھولیں گے، 100 دفعہ اللہ آپ کو واپس لے آئے گا، لیکن ریڈ لائن کے قریب بھی نہیں جانا. کبر جو ہے یہ رب کی ریڈ لائن ہے، وہ اس کے سوچیں بھی نہ، کیونکہ یہ اس کی ریڈ لائن ہے. اس کو جس نے کراس کر لیا پھر اس کی واپسی نہیں ہے. اللہ اللہ. تو خدا جس کو عاجز کرنا چاہتا ہے اسے عاجزی چھین لیتا ہے. واسف کہتے ہیں کیا خوبصورت بات ہے کہ رب جس کو عاجز کرنا چاہتا ہے اسے عاجزی چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. اور عاجزی ایسی چیز ہے جو رب کے پاس نہیں، اور رب کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. رب تو ظاہر ہے مالک ہے، ادھر کے پاس تو عاجزی نہیں ہوگی، تو عاجزی اس کو اٹریکٹ بھی سب سے زیادہ عاجزی کرتی ہے جو اس عاجز بندہ ہوتا ہے. کیا بات. تو رب کی ریڈ لائن پہ نہیں جانا، وہ تکبر ہے. اور کبر جو ہے یہ علم کا فل سٹاپ ہے. جہاں آپ کے اوپر کبر آیا، تکبر ہوا، علم رک جاتا ہے، وہ سٹاپ ہے. آکے آپ ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے، ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے. اور یہ رب کی چادر ہے، جو اس کی چادر کو ہاتھ ڈال ہو تو یہ اس کی ریڈ لائن کبر ہے، رب کی ریڈ لائن. تو رب کو پایا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے تو رب کو اس حوالے سے جانا، ماں کے حوالے سے، کہ جتنی خوبصورت ہستی اللہ نے پیدا کی ہے ماں، اور وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. میں نے نا میری ماں کی نا بڑی آتے رب سے ملتی تھی. وہ مجھے بغیر کسی وجہ کے معاف کر دیا کرتی تھی. یہ بھی رب کی عادت ہے. اچھا میری ماں کی ایک عادت تھی، وہ نا گھر میں نا پوٹلیاں بنا کے رکھتی تھی. مثلا ہمارے گھر میں چینی ہے، نمک ہے، ماچس ہے، مثلا ایک تو چل رہا ہے کچن میں، ایک اس نے نا پوٹلیاں بنائی ہوتی تھی. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ختم ہو گئی، رات کا وقت ہے، مہمان آ گئے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ وہ مہمان آ گئے ہیں تو چینی نہیں ہے. کہتی تھی کوئی بات نہیں. وہ جا کے اپنے سامان سے ڈھونڈتی تھی کسی، تو وہ پوٹلی نظر آ جاتی تھی. کہتی بیٹا یہ چینی پڑی ہوئی ہے، صبح لے آئیں گے، اب تو کریں نا. اچھا رب کیا کرتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے پوٹلیاں بنا کے رکھتا ہے. وہ نیکی کی پوٹلیاں بنا کے رکھتا ہے، آپ کے اچھے کاموں کی. جب آپ پہ ٹف ٹائم آتا ہے تو وہ پوٹلی کھولتا ہے اور آپ کو ریلیف دے دیتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پلیز. جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا اس کا. عظمیٰ گیلانی ہوتی تھی، بہت بڑی لیجنڈ اداکارہ، آسٹریلیا میں ہوتی ہیں، پچھلے دنوں آئی ہوئی تھی. تو ان کو، اب میں پوٹلی کی بات آپ کو بتا کہ رب کیسے پوٹلیاں بناتا ہے. تو وہ ان کو ڈرامے میں ایک نا انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈرامے میں آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں. تو بانو جو عظمیٰ گیلانی تھی، انہوں نے کہا، ان کو ایک خیال آیا کہ ان کے ساتھ ایک اداکارہ ہوتی تھی طاہرہ نقوی، وہ بھی کام کر رہی تھی. ان کو کینسر تھا اور آخری سٹیج پہ تھی. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو ابھی میری زندگی ہے، مجھے ایوارڈ ملتے رہیں گے. انہوں نے پی ٹی وی والوں سے کہا کہ یہ ایوارڈ آپ طاہرہ نقوی کو دے دیں اور اس کو بتائیں نا. اچھا وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. طاہرہ نقوی کو جب جا کے دیکھو تو اتنی خوش ہوئی وہ کہ مجھے ایوارڈ ملا ہے. پھر بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی طاہرہ نقوی کی، کینسر سے. اچھا اب عظمیٰ گیلانی کو کیا ملا؟ یہ رب نے پوٹلی اس کی اپنے پاس رکھ لی، جیسے میری ماں جو ہے نا وہ پوٹلی بنا کے رکھتی تھی. اچھا اللہ نے اس کو پھر کتنے ایوارڈ دیے، کتنے ان کو ایوارڈ ملے اس ایک ایوارڈ کو چھوڑنے میں. پھر ان کو کینسر ہوا.
اور وہ کینسر سکسیسر ہے. اچھا. یعنی اللہ نے ان کو اس پہ جو اس بیماری سے وہ پوٹلی اللہ کے پاس تھی جو اللہ نے بنا کے رکھی تھی, جو نیکی کی پوٹلی تھی, اور اللہ نے کھولی اور اس کو کینسر سے بھی بچا لیا, اور اتنے زیادہ جو ایوارڈ بھی اس کو مل گئے ایک ایوارڈ کے بدلے میں. واہ. تو یہ ماں تو ایک الہامی کیفیت کا نام ہے, اور یہ رشتے میں کہتا ہوں اتنے دو ہیں, ایک ماں اور باپ, باقی تو سب گیو اینڈ ٹیک ہے. تو یہ ایک الہامی کیفیت کا نام ہے ماں اور باپ ہونا. تو جو ماں کو بنا رہا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہو. اور دیکھیں اس کے کئی نام ہیں, لیکن اس کو جو سب سے زیادہ نام پسند ہے نا وہ رحمان ہے. واہ, رحم کرنے والا. کیا بات ہے. دیکھیں رحم مادر کیا ہے. ماں کے جب آپ پیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو بغیر کسی مزد و معاوضہ, بغیر کسی معاوضے کے, مزدوری کے, فری آف کاسٹ ملتا ہے, بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ملتا ہے, جو جیسا جیسا آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسے, یعنی اور جو آپ کی نیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ملتا ہے. بالکل صحیح. تو رحمان بھی تو وہی ہے نا. اللہ اکبر. تو وہ اسی طرح بندے کے ساتھ سلوک کرتا ہے جو اس نے ماں کے پیٹ میں جو کیا, رحم میں کیا ہوتا ہے. رحمان ہے وہ. سبحان اللہ. کیا یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کی تحاریر پڑھی اس میں ماں کا بہت ذکر ہوا, اس کی کیا یہی وجہ رہی ہے یا کوئی اور واقعہ بھی ہے؟ بس اصل ماں تو دیکھیں ایک میں نے کہا نا ایک کیفیت کا نام ہے. تو مجھے یاد ہے بچپن میں کہ جب ہم گرتے تھے نا تو ماں روتے تھے تو ماں بھاگتی آتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا دیکھ کوئی تینوں تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور دیکھ کیڑی دا آٹا ڈل گیا. تو ہم نا وہ چیونٹی کو تلاش کرنے لگ جاتے تھے اور بھول جاتے تھے اپنا کام. تو اب ماں تو نہیں ہے, تو جب میں زندگی کے کھرے سے گرتا ہوں تو میرا رب مجھے سنبھالتا ہے, کہتا ہے کچھ نہیں ہوا, وہ دیکھو چونٹی کا آٹا گر گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیں مختلف تحاریر میں جب کبھی معاشرے کا ذکر ہوا, ہماری بھاگتی دوڑتی زندگی کا ذکر ہوتا ہے, تو ہم ایک چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی المیہ مل جائے, اس طور کا المیہ مل جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ کس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طور کا اب المیہ کیا ہے, کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے, کس پر کام کرنا چاہیے, کس طرح اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیے؟ اصل میں ایک تو جو اس دور کا المیہ موازنہ ہے, ہم موازنے میں رہتے ہیں کہ کمپیریزن میں کہ یہ جو ہے یہ مجھ سے زیادہ اس کے پاس گاڑی ہے, کہ میرے پاس اس کے پاس بنگلہ مجھ سے بڑا ہے. تو کمپیریزن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ ایک بندہ اگر اس کے پاس یہ چیز ہے تو وہ لوزر کتنا بڑا ہے. اس نے ہو سکتا ہے اس نے یہ بنگلہ, گاڑی, جو جائیداد ہے وہ بنانے میں اس نے اپنی آخرت بیچ دی ہو. اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. یہ پھر اس کے اندر جو سب سے بڑا جو آپ کے پاس ویلتھ ہے وہ تو سکون ہے, اور سکون ہے اللہ کی یاد میں. اور ذکر کیا ہے کہ آپ کے ہر کام میں آپ کو رب یاد رہے, یہی ذکر ہے. یہ ذکر نہیں کہ آپ نے اتنی دفعہ یہ سبحان اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں آپ کو اللہ یاد رہے, یہ ذکر ہے. صحیح. کہ نفی ذات کیا ہے, لوگ نفی ذات کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ڈی سیلف ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں, کچھ مختلف لوگوں نے اپنے وہ کیے ہوتے ہیں پریکٹسز. نفی ذات کیا ہے کہ اللہ کی جہاں پہ آپ کو فیصلے کا وقت آیا تو اللہ کی ول کو اپنی ول کو اللہ کی ول کے سے آگے سرنڈر کرنا, یہ نفی ذات ہے. یہ دو ول ہیں, ایک اللہ کی ول, ایک آپ کی ول. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کی ول آ جائے گی تو پھر آپ کی ول ختم ہو جائے گی, یہ نفی ذات ہے. کیا بات. اور سب سے بڑا شرک جو ہے وہ سیلف ہے. سب سے بڑا شرک سیلف ہے. تو اگر آپ اپنی ذات کی نفی کر لیں گے
تو شرک سے بچ جائیں گے، کیونکہ شرک اور کبر کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات کے مزاج کو سمجھ پائے ہیں؟ ہاں جی، کائنات کا ایک اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مانتی ہے ہاں، جو کائنات بنانے والے کی مانتا ہے، یہ کائنات ہائے کا مزاج ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بہت سمپل سا ہے، سبحان اللہ۔ جو کائنات والے کی مانتا ہے کائنات اس کی مانتی ہے۔ دیکھیں میں نے ایک افسانہ لکھا تھا جھونگا، تو یہ تھا کہ ہم نا سارے لوگ دنیا کی تلاش میں ہیں۔ صحیح۔ اب دنیا کو ہم بازار میں ڈھونڈنے جاتے ہیں ہوں ایز اے پروڈکٹ۔ ہوں، اچھا دنیا پروڈکٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ بازار میں نہیں ملتی، صحیح ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے۔ صحیح ہے۔ یہ آپ کوئی شے خریدتے ہیں، ہوں، دکاندار آپ کو شے کے بدلے میں پیمنٹ لے کے ایک ایکسٹرا شے دے دیتا ہے، بائی پروڈکٹ، جسے جھونگا کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے نا، تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو چاچا فتح محمد کی دکان ہوتی تھی، وہ جھونگا زیادہ دیتا تھا، ہم چیزیں لیتے تھے، ماں میں بیچتی تھی، تو وہ پھلڑیاں سی ہوتی تھی، وہ چھوٹی سی، جی جی، تو وہ ہمیں دے دیتا تھا، کوئی چیز دے دیتا تھا، تو ہم کہتے تھے ہم چاچا فتح محمد کی دکان پہ جانا، یہ جھونگا زیادہ دیتا ہے۔ دنیا بیسیکلی جھونگا ہے، ہوں، وہ دنیا پروڈکٹ ہے۔ ہم ساری لوگ پروڈکٹ دنیا ڈھونڈنے کے لیے بازار میں پھر رہے ہیں، دنیا میں نظر نہیں آتی کہیں، صحیح ہے۔ کیونکہ دنیا پروڈکٹ ہی نہیں ہے، ہوں، دنیا تو بائی پروڈکٹ ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اپنے رب سے ہوں، اخلاص اور جنون کے سکوں سے ہوں، اپنے رب سے قرب الہی خریدو، رب دنیا جھونگے میں دے دیا کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ تو ہم نہ دنیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، دنیا ہے ہی نہیں، دنیا تو پروڈکٹ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ اس وقت ملے گی جب آپ اخلاص جنون کے سکوں سے قرب الہی خریدیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ قرب الہی خرید لیں گے تو پھر آپ کو جھونگے میں دنیا بھی دے دی جائے گی۔ کیا بات۔ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس ولی اولیاء بابے ان کے پاس شہنشاہ آتے تھے، بادشاہ آتے تھے، ہوں وہ کہتے تھے نہیں، ہوں، تو دنیا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی، اور انہوں نے قرب الہی خریدا تھا، اخلاص اور جنون کے ذکر۔ اس کائنات کا سب سے بڑا راز اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو خالص چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ایک شہد لینے کے لیے سارا شہر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ خالص مل جائے، اور جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم بے روح سجدے کرتے ہیں، اور اس معاملے میں آگے تو چونکہ آپ کو اگر خالص پسند ہے تو اس کو بھی تو خالص پسند ہے نا، سب سے بڑا خالص ہے۔ سبحان اللہ۔ سر میرے ذہن میں تو بہت سے سوالات رہیں گے، اوبیسلی مجھے آپ کی وقت کا بھی پتہ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر اگر میں سوالات کرنا شروع کر دوں تو یہ پوڈ کاسٹ اور طویل ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کا اختتام کریں تو چونکہ آپ کی جو آپ بانو آپا کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، بابا علی اشفاق صاحب کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ ان کے ساتھ کوئی ایک یادگار واقعہ پیش کیجیے گا۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کے نا بڑے ایک وفادار لوگ تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک خاموش سمندر، وہ تھا ان کے اندر۔ مثلا بڑا سے بڑا واقعہ بھی ہو گیا نا تو وہ خاموش ہوتے تھے بالکل، یعنی مثلا ایک دو دفعہ گیا تو ان کے بڑے کوئی قریبی عزیز فوت ہوئے تھے، اچھا، تو مجھے نہیں پتا تھا، تو اچھا، لیکن یہ کہ ان کی آنکھیں ویران ہو جایا کرتی تھی، وہ میں آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن بعد میں نے پوچھنا کسی سے کہ کیا مسئلہ ہے، ان کی آنکھیں ویران ہیں، تو انہوں نے کہنا کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ چچا فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح تو بانو آپا کے ساتھ تو خیر بہت ماشاءاللہ بڑا، بلکہ ایک دو دفعہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جب گونگے کا خواب ان کو دی بادشاہ بھی انہوں نے لکھا، اور یہ ان کی زندگی کی آخری تحریر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا ماں جی کیسی لگی؟ انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھی۔ میں نے کہا پھر بھی؟ کہتے بہت اچھی۔ تو ان کے سارے ملازمین اور سارے لوگ تھے، تو میں نے پھر کہا تو کہتے طارق دعا کرو اللہ مجھے بھی ایسا لکھنے کی۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا نہیں ماں جی یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ کہتے نہیں میں صحیح کہہ رہی۔ ایک اور واقعہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں
ان کا ایک افسانہ ہے موسم سرما میں نیلی چڑیا کی موت، بڑا مشہور. جی جی. اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مثلاً یہ کیا ہے دنیا میں، یہ ریسٹرکشنز کیا ہیں، انبیاء کے بارے میں بھی ایسے کہ یہ کیوں روکنے کے لیے آیا، یہ فلاں یہ اس طرح. تو وہ لڑکا اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ وہاں پہ پھر باہر سے وہ واپس آتا ہے، تو اس کو وہ روکتے ہیں ایک دوست کہ تم یہ کیوں جا رہے ہو، یہاں تو ترقی ہے، یہاں سارا کچھ ہے، تم واپس جا رہے ہو. تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ بڑا ہی خوبصورت. اس نے کہا کہ مجھے ترقی کا وہ آب حیات نہیں چاہیے جو انبیاء کی تحقیر کے پیالے میں سرو کیا جاتا ہے. اتنا خوبصورت جملہ. تو میں نے نا ایک دن بانو آپا سے کہا، میں نے کہا ماں جی میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو یہ مجھے جملہ دے دیں اور میرے سارے اعمال لے لیں. وہ مسکرائیں اور چپ رہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس جملے کی ورتھ کیا ہے. تو بڑا کمال کے لوگ تھے، کیا بات، بہت بڑے لوگ تھے. کیا بات. تو انہی کا فیض ہے، بابا عرفان الحق صاحب کا فیض ہے کہ اللہ نے جو کچھ چل رہا ہے، جو عزت بنی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، یہ جو خیالات ہے، تو یہ بس انہی کا فیض ہے. ماشاء اللہ. اللہ کریم سر آپ کو سلامت رکھے. آپ اسی طرح لکھتے رہیں اور ہم محظوظ ہوتے رہیں، لطف لیتے رہیں، بڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں. اچھے ادب کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور ہم وہ پڑھتے رہیں. آپ کا سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام، یہ ایسی ہی شخصیات کے پاس بیٹھ کر اگر سیکھا جائے اور عمل کیا جائے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. ہمیں کچھ کرنے کی اگر تلقین دی گئی ہے، اچھے ادب کو پڑھیں گے، معاشرے کو بہتر بنائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے وہ آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، ہم اس کے فین ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم جو ہے وہ دنیا کو مزید ٹٹولتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جو کہا جا چکا ہے، جو جو کہا گیا ہے، وہ ہمیں آگے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو طارق بلوچ صحرائی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سماعت کی، آپ نے دیکھی، سنی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، چونکہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں. یہ میں تو چھوٹا سا انسان ہوں، اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جب آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب آپ ان کی تحاریر پڑھتے ہیں، تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ہم منظر کشی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. ہم جو دنیا میں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی میں بھٹک جاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صحیح راستہ کیا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں کر جاتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راستہ دکھانے والے جب موجود ہیں تو ہم صحیح راستے پر آ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.